سکون و وقار کے ساتھ تشریف رکھیں اور مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام سنیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرناٹک کی راجدھانی بنگلور کی سرزمین پر ملک کی سب سے مقتدر اور موقر امبریلا تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس اور اس کے آخری دن آج کا یہ عظیم الشان اور تاریخی جلسہ، اس کے صدر عالی وقار بورڈ کے صدر محترم، اسٹیج پر موجود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین، بالخصوص امیر شریعت کرناٹک، ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، قائدین ملت، اور اس عظیم اجلاس میں شرکت فرما رہے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اسلامی شریعت کے پاسداروں، ملت مسلمہ کے بالخصوص نوجوانوں اور جیالوں۔ 2 دن سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس بنگلور کی سرزمین پر منعقد ہے۔ آپ کے بیچ میں ہم لوگوں کو صرف جذباتی تقریریں نہیں کرنی ہیں، بلکہ اس نہایتی موقر اور باوقار اسٹیج سے ملک اور آپ کی خدمت میں کچھ پیغامات بھی پیش کرنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے امیر شریعت پچھلے کئی ماہ سے لگاتار بیمار ہے۔ بورڈ کے صدر محترم کو آپ دیکھ رہے ہیں عمر کے کس حصے میں ہے۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا مجددی صاحب کی عمر کیا ہے، لیکن میں آپ تک پرسنل لا بورڈ کا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام قیادت اس ملک کے موجودہ حالات سے اور آپ کے تعلق سے پیدا ہونے والی ناانصافیوں اور ظلم سے کتنی بے چین اور بے قرار ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ ملک کو جس راستے پر لے جانے کی پچھلے کئی سالوں سے جو کوشش ہو رہی ہے، وہ ملک جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، یہ عظیم الشان دیش جو ہمارا بھی عزیز وطن ہے، یہ غلط سمت میں چل پڑا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی شہری کے پوری طاقت کے ساتھ اس ملک کی سمت کو بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لوگوں نے یہ غلط سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف اپنی لڑائی لڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سارے مجمع میں موجود لوگ یہ پیغام جا کر کے عام کریں کہ ہماری لڑائی اس ملک میں کسی برادران وطن سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ملک کی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نہیں ہے، ہمارا یہ اجتماع کسی دوسری قوموں سے کسی لڑائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ مجمع، ہماری یہ لڑائی، ہماری یہ صدائے احتجاج خود اس ملک میں اپنے دستوری اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔
ہماری یہ ساری جدوجہد برادران وطن کو ساتھ لے کر اس ملک کے دستور کی بالادستی، قانون کے تحفظ اور اپنی اسلامی اللہ اکبر، اللہ اکبر، ناانصافی کے خلاف اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بحیثیت مسلمان کے بھی ہمارے ذمہ داری ہے اور بحیثیت سچے ہندوستانی کے بھی ہمارے ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ میں نوجوانوں تم سے کچھ باتیں کر کے یہاں سے گزروں گا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے، پرامن رہنے کی ضرورت ہے اور متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ دو مسئلوں سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ انٹرنل مسائل ہیں اور آپ کے سامنے کچھ خارجی مسائل ہیں۔ آپ کے انٹرنل مسائل بھی اچھے خاصے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، تم پڑھتے کیوں نہیں؟ تمہیں پڑھنا چاہیے۔ تم شریعت مطہرہ کی پابندی اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں اسلام کی ایک ایک احکامات کو عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی میں دنیا کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ طلاق کے مسئلے تم میں کیوں زیادہ پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ تمہاری مسجدیں آباد کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تمہارے درمیان سے غیر شرعی رسومات، شادی بیاہ، یہ سب کچھ کیوں بگڑتے چلے جا رہے ہیں؟ تمہاری شادیاں کتنی مہنگی ہیں، غریب گھروں کی بچیاں پڑھی لکھی باکردار حسین سیرت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ کیا تم اس کی طرف توجہ دیتے ہو؟ تم نے اپنی زندگی کا ایک ایجنڈا بنا رکھا ہے۔ تمہارے ایجنڈے میں 3 چیزیں ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو فکر مند بناتی ہیں۔ تم نے سوچ رکھا ہے کہ شاید تم نے اپنی زندگی کے 25 سال میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا، اس کے بعد تمہیں اب روزگار کی ضرورت پڑی، تمہیں روزگار مل گیا۔ جب روزگار مل گیا تو تمہیں ضرورت ہوئی کہ اب شادی ہو جائے، ایک اچھا مکان، ایک اچھی گاڑی مل جائے، اور تم نے سمجھا کہ تمہاری زندگی کا ایجنڈا مکمل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے کہ بے شک ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تمہارے ایجنڈے میں دین شریعت کی پابندی ہے؟ تمہارے ایجنڈے میں کیا خدمت خلق ہے؟ تمہارے ایجنڈے میں کہ 2 گھنٹے نکال کر غریبوں کی مدد کرنا ہے؟ کہ تمہارے ایجنڈے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ تم نے اپنے ایجنڈے میں بحیثیت مومن کے ان سب چیزوں کو شامل کر رکھا ہے۔ میں مسلم نوجوانوں تم سے گزارش اور اپیل کر کے جاتا ہوں، تم بحیثیت مسلمان مومنانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس ملک میں اپنے کریکٹر کے ساتھ زندگی جینا سیکھو۔ جس دن تم نے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے قابل 100% بنا لیا، اس ملک میں ایک نیا انقلاب کھڑا ہو جائے گا، جس انقلاب کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں اس کی فکر ہوتی ہے؟ کیا ملک میں رات کو کون بھوکا سوتا ہے؟ دوسرے مظلوم کون ہے؟ دوسرے محروم کون ہے؟ اس کی فکر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی کوشش کرو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمہارے لیے بھی فکر مند رہتا ہے۔ ہم جذباتی نعرے لگاتے ہیں، ہم جذباتی گفتگو کرتے ہیں، ابھی ملک کے حالات ہو سکتا ہے مزید سنگین ہو۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا، بغیر مسلم پرسنل لا بورڈ اور اپنی قیادت کے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ لیکن جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی آواز دے تو اپنے گھروں میں بھی بیٹھے مت رہنا، اس کی آواز پر لبے کہہ کر، چونکہ پرسنل لا بورڈ پرامن طریقے پر احتجاج کے لیے آواز دے گا، اپنے گھروں سے نکلنا اور اس ملک کے دستور اور قانون کو بچانے کے لیے اور اپنے تشخص کو بچانے کے لیے پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ وقت ہو سکتا ہے آنے والے دن کچھ لڑائی کے لیے ہم کو بڑھ جائے،
آپ کے اسٹیٹ میں ایک اچھی حکومت نظر آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر اس قیادت کے آنے کے بعد ایک ٹھیک ٹھاک انتظام نظر آ رہا ہے. لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون ہے. چونکہ اس وقت جو حکومت یہاں پر ہے وہ حکومت اور اس حکومت کے مرکزی لوگ اس بل میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بل کو واپس ہونا چاہیے. یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں. ارباب اقتدار یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہندو اور مسلمانوں کی آمنے سامنے ہو جائے اور ایک لمبی دیوار کھڑی ہو جائے. ان کی یہ کوشش ہے. ہمیں اس کوشش کو بھی ناکام کر دینا ہے. کروڑوں ہندو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بابری مسجد کی لڑائی ہم نے لڑی, 10 ہندو وکیل ہمارے ساتھ تھے. 3 طلاق کی لڑائی ہم نے لڑی, 10 ہندو وکیل ہمارے ساتھ تھے. جو لڑائی ہم لڑتے ہیں 10 برادران وطن ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ہم اور وہ مل کر اس ملک کی فضا کو بہتر بنانے کی پوری جدوجہد کریں گے. ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اس ملک کو غلط راستے پر نہیں جانے دیں گے. آپ سے میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک یہی پیغام نہیں ہے کہ اگر وقف کا مسئلہ آ گیا ہے تو ہمیں صرف اس کی لڑائی لڑنی ہے. اس کا ایک مسلسل پروگرام چلتا ہے. اس میں اصلاح معاشرہ, تفہیم شریعت جیسے عظیم الشان اس کے پاس موضوعات ہیں جس کے لیے یہ پوری قیادت جدوجہد کرتی ہے, آپ کے تعاون سے کرتی رہتی ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کہہ کر کے اپنی بات گزرتا ہوں کہ مایوس مت ہونا, متحد رہنا. تمہارے اندر انتشار کی کوشش ہوگی. میں کبھی کبھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ نوجوانوں اور مسلمانوں 3 چیزوں کو اپنے لیے پیغام اور نصیحت سمجھو بزرگوں کی. متعلم بن جاؤ, پڑھنے لکھنے لگو. نمبر 2 سچے پکے مومن بن جاؤ. نمبر 3 آپس میں اتحاد کو پوری طرح سے قائم رکھو. امید ہے کہ آج کا یہ مجمع آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ ہم سب پوری طرح سے متحد ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مایوسی سے نکلنا, خوف سے نکلنا, ہراس سے نکلنا, اور یاد رکھنا کسی غیر مسلم شاعر کا یہ شعر ہے, یہ ہندوستان نہ میرا ہے نہ تیرا ہے, نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. اس بات کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. میں آپ سے اپنے ان اشعار کے ساتھ آخری بات کہہ کے گزرتا ہوں. یہ وقت مانا ہے سخت مشکل, یہ وقت مانا ہے سخت مشکل, اسی سے ہوگا شعور حاصل. یہ وقت مانا ہے سخت مشکل, اسی سے ہوگا شعور حاصل. قبائے علم و ہنر پہن کر بدل دو اب زندگی کے منظر. تم اپنی فردوس خود بناؤ, مسرتوں کی بہار لاؤ. اپنے اندر کے حالات بھی بدلو اور باہر کے حالات بھی بدلو. ہمارے ساتھ کھڑے رہو, ہمارے ساتھ چلو سنجیدگی کے ساتھ. انشاءاللہ تمہاری لڑائی لڑ رہے ہیں. اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف آواز بلند کیے ہوئے ہیں. اگر اکیلے بھی رہ جائیں گے تو آخری سانس تک اس ملک میں, ابھی صحیح کہہ رہے تھے عارف مسعود کہ ایک مٹھی خاک اگر کہیں سے اٹھاؤ اور اس کو نچوڑو تو اس میں سے جو خون اور لہو کے قطرات ٹپکیں گے اس میں دوسروں سے زیادہ ہمارے اسلاف کے خون کے قطرات شامل ہوں گے. ہم نے اسے بنایا ہے, ہم نے اس کی تعمیر کی ہے, ہم نے اس کی تشکیل کی ہے. ہم اس کے دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں, ہم اس کے وارث ہیں. سب کی طرح ہم اس کے وارث ہیں. ہماری وراثت چھینے گا کوئی, اوقاف چھینے گا کوئی, نمازوں سے روکے گا کوئی, مسجدوں سے روکے گا کوئی, مدارس قائم کرنے سے روکے گا کوئی. ہمارا نہیں, اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کا معاہدہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے اور یہ سارے حقوق ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں. اس کی لڑائی پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی لڑیں گے. اس پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اسی خاک سے, اسی زمین سے ابھرتے چلو, بڑھو دلیروں, اندھیروں سے جنگ کرتے چلو. سسکتی رات کا سانچہ پگھلنے والا ہے اور سحر قریب ہے, سورج نکلنے والا ہے. بولے نعرہ تکبیر, بولے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آخری بات آپ سے سنجیدگی کے ساتھ کہہ کے گزرتا ہوں کہ یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی. نئے نئے مسائل
اٹھتے رہیں گے. ہر نیا طلوع ہونے والا سورج مسائل کے ہجوم کے ساتھ آتا ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، 3 چیزوں کو پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے، روزگار بڑھیا سے بڑھیا حاصل کرنا ہے، اقتدار میں حصہ داری قائم کرنی ہے، اور ہندوستان کے پورے نظام کے اندر اپنے دخل اور اپنے حصے کی تیاری کی لڑائی ہمیشہ لڑتی رہنا ہے. تیاری بھی کرنا ہے، حقوق بھی حاصل کرنے ہیں، اور لڑتے لڑتے اپنے حق کے ساتھ عزت کی زندگی اس ملک میں جینے کے سارے انتظام اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ کرنے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.